محترم بزرگ و عزیز دوستو، اولاد کی تربیت سے متعلق بات چل رہی تھی۔ گزشتہ جمعہ اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی کہ اولاد کی تربیت سے متعلق کن امور پر ماں باپ کو دھیان دینا چاہیے اور اولاد کی تربیت سے متعلق کن باتوں میں ماں باپ کو پورے احتیاط کے ساتھ اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ امید ہے آپ حضرات نے ان کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا ہوگا اور گزشتہ ایک ہفتے میں اس کو عمل میں بھی لایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کی تربیت اگر ماں باپ صحیح طریقے سے کریں گے تو اس کا فائدہ اور ثمرہ ماں باپ کو دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی وہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اگر ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں غفلت برتی اور اس فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کی تو دنیا میں بھی اس کی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت کی فکر یہ ماں باپ کے لیے انتہائی اہم اور حساس مسئلہ ہے۔ بالخصوص جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں اگر ماں باپ نے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کی تو اولاد بھی برباد ہوگی اور ماں باپ کے لیے وبال جان بنے گی۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت سے متعلق یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے درمیان میں ماں باپ عدل و انصاف کریں۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے درمیان میں جتنی اولاد ہے، جتنے بچے ہیں، ان سب کے درمیان میں برابری کو قائم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ نے ایک چیز عمدہ لے کر دے دی اور دوسرے کو اس سے کمتر دے دی۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ نے کوئی چیز لے کر دی اور کسی کو محروم کر دیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کا واقعہ منقول ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ ان کے والد نے ان کو کچھ مال دینا چاہا۔ ان کے والدہ نے کہا کہ جب تک آپ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہیں بنائیں گے میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو بالآخر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے اس لڑکے کو کچھ مال دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ اپنی پوری اولاد کو اس طرح مال دینا چاہتے ہیں یا صرف انہی کو دینا چاہتے ہیں؟ تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف انہی کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشیر اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کو برقرار رکھو۔ اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کرو۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں انی لا اشہد علی جور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی ظلم پر گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یعنی ایک کو دینا اور دوسرے کو محروم کر دینا، یا ایک کو اعلیٰ چیز عطا کرنا دوسرے کو اس سے کمتر چیز عطا کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ظلم تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کا معاملہ رکھنا چاہیے
اور برابری کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ماں باپ کی عظمت ان کے دل میں برقرار رہے گی، ان کی محبت ان کے دل میں برقرار رہے گی۔ اگر ماں باپ اولاد کے درمیان میں اونچ نیچ کریں گے اور عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کریں گے تو جس کو عطا کریں گے اس کے دل میں تو ماں باپ کی محبت ہوگی، اور جس کو عطا نہیں کریں گے اور جس کو محروم کر دیں گے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جگہ نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کو برقرار رکھو۔ عدل و انصاف قائم کریں گے تو یہ اولاد تمہارے ساتھ جڑی رہے گی، یہ اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور تمہارا تعاون کرے گی اور تمہارے ساتھ لگی رہے گی۔ اگر تم نے عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کیا اور عدل و انصاف کو برقرار نہیں رکھا تو پھر یہ اولاد پر ایک قسم کا ظلم ہو جائے گا اور خدا کی نگاہ میں تم ظالم ٹھہرو گے اور خود اولاد کے دل سے تمہاری محبت ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں معاشرے میں جو ماں باپ اپنے اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کرتے ہیں، برابری کا خیال رکھتے ہیں، اس گھرانے میں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے اور اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں کوئی رنجش نہیں ہوتی، اور جہاں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں ماں باپ کی غیبتیں ہوتی ہیں اور ماں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ مقدمات تک نوبت پہنچ جاتی ہے، کورٹ کچہریوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور اولاد ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی پر اتر آتی ہے، اور اولاد ماں باپ کا اکرام اور احترام جو ذمہ داری ہے اولاد کی اور فریضہ ہے اولاد کا، اولاد اس میں کوتاہی کرنے لگتی ہے، لیکن سبب اور ذریعہ خود ماں باپ بنتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کے درمیان میں برابری کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور بات علماء نے لکھی ہے کہ ماں باپ اولاد کو ایک دوسرے کا احترام اور اکرام کرنا سکھائیں۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو اس بات کی تلقین کرے کہ وہ ماں کا احترام کرے، ماں کا اکرام کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کے حکم کو پورا کرے، اور ماں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اولاد کو اس بات کو اچھی طرح سمجھائے اور اس بات کی تلقین کرے کہ وہ باپ کا احترام کرے اور باپ کا اکرام کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اس کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اس لیے کہ اولاد کے ذمے میں دونوں کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے، اولاد کے ذمے میں دونوں کا احترام اور اکرام ضروری ہے۔ اگر باپ نے ماں کی نافرمانی کرنا اولاد کو سکھایا تو تب بھی اولاد پریشان ہوگی، اور اگر ماں نے باپ کی نافرمانی کرنا سکھایا تو تب بھی اولاد پریشان ہوگی۔ تو اس لیے ایک دوسرے کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ باپ ماں کا احترام کرنا سکھائے اور ماں باپ کا احترام کرنا سکھائے۔ جن گھروں میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جہاں اس کے خلاف عمل ہوتا ہے وہاں دونوں میں سے کسی ایک سے بچوں کی رنجش ہوتی ہے، اولاد اکرام اور احترام کا معاملہ نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، دونوں کے احترام اور اکرام کا خیال رکھنے کا اولاد کو پابند بنایا ہے۔ تو اس لیے باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ماں کا احترام کرنا سکھائے، اور ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ باپ کا احترام کرنا سکھائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے دونوں کا احترام کرنے والے بنیں گے اور دونوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے بنیں گے، دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی اس کے فائدے محسوس کریں گے اور آخرت میں بھی اس کے فائدے محسوس کریں گے۔ تو اس لیے دونوں ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھائیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے
کہ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کو صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنے کی تلقین کریں، اولاد پاکی صفائی کا خیال رکھیں۔ جب تک ان کو شعور نہیں ہے اس وقت تک ماں باپ اس کا اہتمام کریں۔ جب بچے شعور والے بن جائیں، ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے تو ان کو پاکی صفائی کا خیال رکھنے کی بار بار تلقین کرتے رہا کریں کہ وہ اپنا لباس پاک و صاف رکھیں، اپنا جسم پاک و صاف رکھیں، اپنے ظاہر کو پاک و صاف رکھیں، اپنا گھر پاک و صاف رکھیں، جس جگہ وہ رہتے ہیں، جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں ان کی صفائی کا وہ خیال رکھیں، اس لیے کہ صفائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافۃ، اللہ تعالیٰ خود پاک و صاف ہیں اور صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اگر پاکی صفائی کا بچے خیال رکھیں گے تو ان کے ظاہر کا ان کے باطن پر اثر پڑے گا، ظاہر پاک و صاف ہوگا تو اسی طرح ان کے باطن کے پاک و صاف ہونے میں بھی اس سے مدد ملے گی۔ تو اس لیے صفائی کا خیال رکھنے کی اولاد کو تلقین کریں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو غفلت اور لاپرواہی میں ماں باپ یوں ہی ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکی صفائی کا اتنا خیال نہیں کرتے جتنا کرنا چاہیے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے لاپرواہی کرنے لگتے ہیں تو ماں باپ ان کو تلقین نہیں کرتے صفائی ستھرائی کی، جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں صفائی نہیں ہوتی، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کے خیال رکھنے کا ان کو پابند بنائیں، ان کو تلقین کریں، اس لیے کہ پاک و صاف آدمی کا دماغ روشن ہوتا ہے، اس کے مزاج میں ایک تراوٹ ہوتی ہے، اس کے مزاج میں ایک خوشنما پن ہوتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز اچھا ہوتا ہے، اس کے بولنے کا انداز اچھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاک و صاف رکھنے کی بچوں کو فکر کریں جب تک وہ شعور والے نہ ہوں، اور جب ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، کچھ شعور پیدا ہو جائے تو ماں باپ ان کو پاک و صاف رہنے کی تلقین کریں کہ وہ لباس پاک و صاف رکھیں، اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں اور اپنے گھر کو پاک و صاف رکھیں، جن چیزوں کو وہ استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو وہ پاک و صاف رکھیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردے کی عادت ڈالیں، بچپن ہی سے ان کے اندر حیا کی فکر کریں اور ان کے اندر پردے کی عادت ڈالیں۔ اگر بچپن ہی سے اس کی کوشش نہیں کی گئی تو بڑے ہونے کے بعد میں اس پر عمل کرانا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ نبی جی آپ ازواج مطہرات کو، اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اسی طرح پوری عورتوں کو، پوری ایمان والی خواتین کو اس بات کا حکم دیں کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، وہ پردے کا اہتمام کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب عورت باپردہ ہوگی تو اس سے اس بات کی پہچان ہوگی، لوگ اس بات کو پہچانیں گے کہ یہ شریف گھرانوں کی باحیا عورت ہے، یہ شریف گھرانے کی باحیا عورت ہے، اس لیے اس سے چھیڑ چھاڑ کی کوئی جرات نہیں کرے گا، اس کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کو بھی حکم دیجئے اور اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دیجئے اور پوری ایمان والی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پردہ کرنا یہ حیا کی اور شرافت کی علامت ہے، اور بے پردگی یہ بے حیائی کی علامت ہے۔ بچپن ہی سے اپنی بچیوں کے لباس کی فکر کریں، ایسا لباس پہنائیں جس سے ان کا پورا جسم ڈھکا رہے،
ایسا لباس پہنائیں جس کی وجہ سے ان کے اندر حیا کا خیال آئے اور ان کے پردے کا اہتمام ہو۔ لیکن میرے عزیز و دوست و بزرگوں، ہم دیکھ لیں معاشرے میں ایسا لباس بچیوں کو پہنایا جاتا ہے کہ بڑی ہونے کے بعد ان کے اندر حیا کیسے پیدا ہوگی، وہ پردے کا خیال کیسے رکھے گی۔ اگر ان سے کہا جائے تو ماں باپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ابھی بچی ہی تو ہے، جب بڑی ہو جائے گی تو اس وقت خیال رکھا جائے گا۔ ماڈرن زمانہ ہے، فیشن والا لباس پہنانا چاہیے۔ اگر پورا ایسا لباس پہنائیں جس سے پورا بدن ڈھکا رہے تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بچپن سے اگر پردے کی عادت نہیں ڈالی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بڑی ہونے کے بعد اس لڑکی کے اندر حیا نہیں ہوگی، پردے کا خیال نہیں آئے گا، جس کی وجہ سے وہ بے پردہ ہوگی، بے حیائی کی پیکر بنے گی، حیا اس کے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ اگر بچپن ہی سے اس کا خیال رکھا گیا، ماں باپ ان کے لباس کے سلسلے میں حیا والا، پردے والا لباس اگر اختیار کریں گے اور بچپن ہی سے بچوں کے سلسلے میں فکر کریں گے اور لڑکی کے اندر جب کچھ شعور پیدا ہو جائے تو اس وقت سے اس کو پردے کا پابند بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ باحیا عورت بنے گی، باپردہ عورت بنے گی۔ لیکن آج دیکھ لیں مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ غیروں کی طرح وہ بھی اپنی لڑکیوں کو وہی لباس پہناتے ہیں جو یہود و نصارہ پہناتے ہیں۔ اللہ کے دشمنوں نے حیا کو ختم کرنے کے لیے اور بے پردگی کو عام کرنے کے لیے جو لباسیں تیار کیے ہیں، انہی لباس کو مسلمان بھی اختیار کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو وہی لباس پہناتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور صحابیات کی زندگی ہے، ازواج مطہرات کی زندگی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنے والے، اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر کسی کو اللہ کا حکم پسند نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پسند نہیں ہے تو صرف نام عبداللہ رکھ لینے سے وہ مسلمان نہیں رہتا، نام عبداللہ رکھ لینے سے مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کے حکم کی وقعت ہو، عظمت ہو اس کے دل میں اور اس کو پورا کرنے کا خیال ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے اس کو محبت ہو، آپ کے طریقوں کو وہ دل و جان سے پسند کرتا ہو اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی تمنا اور خواہش رکھتا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہو، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر اس کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آج کے زمانے میں جو مسلمان بستے ہیں جن کی زندگیوں میں نہ اللہ کا کوئی حکم ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سنتیں ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے کوئی محبت ہے، تو اب ان کو کیا کہتے ہیں ہم خود فیصلہ کر لیں۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو باپردہ بنائیں، باحیا بنائیں۔ اگر بچپن ہی سے پردے کا خیال رکھا گیا، ان کے اندر حیا اور شرم کی فکر پیدا کی گئی تو وہ پاک دامن عورت بنے گی، جس کے نتیجے میں اس کو جب یہ بڑی ہوگی، شادی کے قابل ہوگی تو پاک دامن رفیق حیات اس کو ملے گا، پاک دامن شوہر اس کو ملے گا۔ اگر یہ پاک دامن نہیں ہوگی، ماں باپ جنید بغدادی کو تلاش کریں گے یا نظام الدین اولیاء کو تلاش کریں گے تو ملنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے صاف فرما دیا، جو پاک دامن عورت ہے اس کے مقدر میں اللہ نے پاک دامن مرد رکھا ہے، اور جو ناپاک عورت ہوگی، جس کے اخلاق میں بگاڑ ہوگا، جس کے کردار میں حیا نہیں ہوگی، اس کے مقدر میں پاک دامن مرد ہو ہی نہیں سکتا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج جو عشق و معشوق کا جو معاشرہ ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے اور یہ ناجائز محبتوں کے جو تعلقات پیدا ہو چکے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے بچپن سے فکر نہیں کی،
ماں باپ نے بچپن سے فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد ماحول سے وہ متاثر ہو گئے، غلط صحبتوں سے وہ متاثر ہو گئے اور غلط محنتوں کا وہ شکار ہو گئے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان لڑکی یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس کا حسن و جمال اور اس کا جسم یہ اس کے بننے والے شوہر کی امانت ہے، یہ اس کے بننے والے شوہر کی امانت ہے۔ یہ کوئی پوری عام لوگوں کی پراپرٹی نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو دیکھے، جو چاہے اس سے ملنے کی تمنا کرے، جو چاہے اس سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش کرے، جو چاہے اس پر تبصرہ کرے۔ یہ کوئی عام جائیداد نہیں ہے، عام پراپرٹی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ اگر لڑکی اس بات کو سمجھے گی تو وہ اپنے حسن کی بھی حفاظت کرے گی، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرے گی، وہ پردے کا خیال رکھے گی۔ اور جو نوجوان لڑکے ہیں ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کی جوانی ان کی ہونے والی بیوی کی امانت ہے۔ اگر یہ پاک دامن رہیں گے تو پاک دامن لڑکی ان کے مقدر میں آئے گی، اگر یہ ناپاک ہوں گے تو پاک دامن لڑکی کے ان کے زندگی میں آنے کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں گے تو ایسی شریک حیات کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے جس کی وجہ سے زندگی بھر وہ سکون محسوس کرے گا۔ نکاح کا جو مقصد قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ مرد کو عورت سے سکون ملے، وہ اس عورت سے سکون ملے گا جو پاک دامن ہوگی۔ اگر وہ پاک دامن نہیں ہوگی تو زندگی بھر وبال بنے گی، زندگی بھر وبال جان بنے گی، درد سر بنے گی، اور آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنی لڑکیوں کے پردے کا خیال رکھیں، ایسا لباس نہ پہنائیں جس کی وجہ سے ان کے اندر بے پردگی پیدا ہو، بے حیائی کے جذبات جنم لیں اور ان کی شرم و حیا کو تار تار کرنے والا وہ لباس ہو۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی بچی ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، یہ ایسا ہی لباس پہننے کی عادی ہو جائے گی، اس کے اندر یہی عادت پڑ جائے گی تو پھر بڑی ہو کر وہ پورا لباس نہیں پہنے گی، وہ پورا لباس نہیں پہنے گی، بلکہ یہی لباس کی وہ فکر کرے گی جس کے نتیجے میں اس کے اخلاق بھی بگڑیں گے، اس کا کردار بھی بگڑے گا، اس کے عادات اور اطوار بھی بگڑیں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ بچپن ہی سے اس بات کی فکر کریں۔ اور ایک بات اور لکھی ہے علماء نے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں ماں باپ اس بات کی فکر کریں کہ ان کے فارغ اوقات صحیح گزریں، ان کے فارغ اوقات صحیح گزریں۔ فارغ اوقات میں فلم بینی اور فلم دیکھنا، سینما بینی سے ان کو دور رکھیں، منع کریں۔ عموماً اب اس وقت میں ہوتا یہی ہے کہ بچہ اسکول کو گیا اور اسکول سے واپس آ گیا، یا پھر بڑا ہے تو کام کو گیا، کام سے واپس آ گیا، خالی وقت ملا، چونکہ دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اللہ کے رسول کی شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے فارغ ہو کر آ گیا تو موبائل تو ماں باپ نے دلا رکھا ہے، اور اس وقت میں تو آن لائن تعلیم کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بچوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ موبائل خریدیں، اور جن گھروں میں کچھ حیا تھی وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو وہ جب اپنے کام سے فارغ ہو کر آئے گا یا اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر آئے گا، اس کے پاس موبائل ہے اور انٹرنیٹ موجود ہے، تو دنیا جہاں کی ساری خرابی اس میں موجود ہے، وہ اب اس میں مصروف رہے گا، جس کی وجہ سے اگر فلم دیکھنے سے، سینما بینی سے اگر اپنی اولاد کو نہیں روکیں گے تو ان کے اخلاق بگڑیں گے، ان کے جنسی جذبات خراب ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ پاک دامن نہیں رہیں گے، وہ پاک دامن نہیں رہیں گے، جس کی وجہ سے ان کی آگے کی زندگی میں جو شریک حیات ملے گی وہ بھی پاک دامن نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ خدا کا ضابطہ ہے اور اصول ہے، یہ پاک دامن ہوگا تو اس کی شریک حیات اس کو پاک دامن ملے گی۔ اخلاق بگڑیں گے، عادات و اطوار بگڑیں گے، اور پھر یہ اپنے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے اور اپنے جنسی جذبات کو سکون پہنچانے کے لیے یہ حرام راستہ اختیار کرے گا، یہ حرام راستہ اختیار کرے گا۔ اس کے بجائے ان کے فارغ اوقات میں بھی ان کو مشغول رکھنے کی فکر کی جائے،
ان کو مشغول رکھنے کی فکر کی جائے، دینی کتابوں کے مطالعے کا ان کو عادی بنایا جائے، یا اگر وہ موبائل ہی یوز کرتے ہیں تو کسی اچھے عالم دین کے بیانات کے سننے کا ان کو پابند بنایا جائے۔ لیکن یہ بات بھی میرے ہضم نہیں ہوتی کہ بیانات سننے کا ان کا عادی بنایا جائے، 2-4 بیانات سنیں گے پھر اس کے بعد آگے کا راستہ طے ہو جائے گا۔ تو اس لیے کتابوں کے پڑھنے کا ان کو عادی بنایا جائے، دینی کتابوں کے پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی سے ناواقف ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ اکرام کے نام ان کو معلوم نہیں، صحابہ اکرام کی زندگیوں سے وہ واقف نہیں ہیں۔ فلم ایکٹر کا کوئی نام بتا دیا جائے اور کرکٹ پلیئر کا کوئی نام بتا دیا جائے تو وہ اس کا پورا بایو ڈیٹا بتائے گا کہ وہ کہاں پیدا ہوا، کہاں پڑھا، پھر اس کے بعد کب وہ کرکٹ میں جوائن ہوا، کب وہ فلم انڈسٹری میں جوائن ہوا، کتنی اس کی فلمیں آئی، اس نے کتنے میچ کھیلے۔ آج کا نوجوان یہ سب بتائے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ اللہ کے رسول کا نام کیا ہے، آپ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، اور آپ کے بچپن کے حالات کیا ہیں، جوانی کے حالات کیا ہیں، اور آپ کے آخری وفات کے وقت کیا حالات تھے، صحابہ کی زندگیاں کیسی ہیں، صحابیات کی زندگیاں کیسی ہیں۔ مسلمان اس سے ناواقف ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اور قرآن پاک اگر کسی کو پڑھنا آتا ہے، الفاظ تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں معلوم ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں معلوم ہے، اس بات کی فکر کی جائے کہ جہاں ہم قرآن کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، قرآن کے سمجھنے کی بھی کوشش کریں، خود سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ پھر اپنی رائے بھی اس میں داخل کر دیں گے۔ کسی عالم دین کے ماتحت رہ کر اس کے مشورے سے اس کی نگرانی میں کوئی تفسیر کا مطالعہ کریں۔ نگرانی میں مطالعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی آیت پڑھی، اس کی تفسیر پڑھی، پھر کسی عالم دین کو آپ نے سنایا کہ اس آیت کی تفسیر پڑھنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، میں نے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے، یہ معلوم کیا جائے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، کم سے کم ہر مسلمان کو جو صورتیں وہ نماز میں پڑھتا ہے ان صورتوں کا ترجمہ تو اسے معلوم ہونا چاہیے اور اس کی تشریح تو اسے معلوم ہونا چاہیے، اور جو دعائیں ہم نماز کے بعد مانگتے ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ جس اللہ سے میں مانگ رہا ہوں کیا مانگ رہا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، برسوں سے پڑھ رہے ہیں، قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، لیکن اس مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ربنا آتنا میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے کیا مطالبہ کر رہا ہوں اور کس بات کی گزارش کر رہا ہوں، کس چیز کی درخواست کر رہا ہوں۔ مسلمان کو یہ معلوم نہیں ہے، اور اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے، معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں ہے، معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں آپ دیکھ لیں، کاروبار کے اعتبار سے کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی، بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کا علم کہاں ملے گا، کون مجھے یہ بتا سکتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا وقت لیتے ہیں، اس سے معلوم کرتے ہیں، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو یہ دعائے قنوت مجھے نہیں آتی، مجھے یہ سیکھنا چاہیے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ دعائے قنوت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دوسری چیزیں تو مسلمانوں کو عموماً آ جاتی ہیں، وتر کی نماز میں پڑھی جانے والی دعا اکثر مسلمانوں کو نہیں آتی۔ دنیاوی اعتبار سے اچھے خاصے تعلیم یافتہ ہیں لیکن دینی اعتبار سے زیرو ہیں۔ ہمارے ساتھ جماعت میں ایک نوجوان تھے، HDFC بینک کے مینیجر، جب ان سے معلوم کیا گیا قرآن کے حلقے میں بیٹھ کر کہ آپ کو کتنی صورتیں یاد ہیں، یہ واقعہ میں نے بھی آپ کو بارہا سنایا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر فکر پیدا ہو، کچھ احساس پیدا ہو اور اپنے اندر کی کمی کا احساس پیدا ہو۔ HDFC بینک کا مینیجر ہے، دنیاوی اعتبار سے اتنا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اتنا اچھا پڑھا ہوا ہے، لیکن سوائے قل هو اللہ احد کے اور سورہ فاتحہ کے اس کو کوئی چیز نہیں آتی، نہ درود ابراہیم آتا ہے، نہ تحیات پڑھنے آتی ہے، نہ دعائے معصور آتا ہے، نہ کوئی اور سورہ یاد ہے۔ آپ بتائیں اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ دعائے قنوت کی دعا تو دور کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اپنے بچوں کے فارغ اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی فکر کریں۔
صحیح استعمال کرنے کی فکر کریں اور ان کو فارغ نہ رکھیں۔ خالی ذہن شیطان کی محنت کا میدان ہوتا ہے۔ جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اسی وقت میں سب برائیوں کا خیال آتا ہے، مشغولی کے وقت میں کوئی خیال نہیں آتا۔ فارغ وقت کو اگر ہم نے وصول کر لیا اور فارغ وقت کو اگر ہم نے صحیح استعمال کر لیا تو بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے فارغ اوقات کو، بچوں کے فارغ اوقات کو صحیح استعمال کرانے کی ماں باپ فکر کریں، ماں باپ فکر کریں۔ اگر یہ پھر موبائل کے غلط استعمال میں لگ گئے تو نہ تمہارے رہیں گے نہ خدا اور رسول کے رہیں گے، نہ تمہارے سکون کا ذریعہ بنیں گے نہ اللہ کے رسول کے وفادار بنیں گے۔ ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی، یہ صحت بھی برباد کریں گے اور اپنی اللہ کی دی ہوئی جسمانی صحت بھی خراب کریں گے اور ان کی روح بھی مردہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ گانا سننے سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، میوزک سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ گانا بجانا سننا یہ نفس کی شراب ہے، یہ نفس کی شراب ہے کہ جیسے آدمی شراب پیتا ہے تو اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا، اسی طریقے سے جب آدمی گانا سنتا ہے تو پھر اس کی روح ٹھکانے پر نہیں رہتی، وہ ہر طرح کے نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو چاہے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گانا سننے سے اپنے بچوں کو دور رکھیں، فلم بینی سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ جائزہ لیں اس بات کا کہ موبائل ہم نے بچے کو دلایا ہے تو وہ موبائل کیسے استعمال کر رہا ہے، وہ موبائل کیسے استعمال کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ ماں باپ رات میں سونے سے پہلے ایک وقت گھر میں طے کریں کہ یہ وقت سب کو سو جانا ہے، اس وقت میں ماں باپ اپنے بچوں کا موبائل لے کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنے پاس رکھ لیں کہ اس وقت تم کو سو جانا ہے۔ اگر رات میں وقت پر سو گئے، جلدی سو گئے اور صبح میں جلدی اٹھ گئے تو روزی میں بھی برکت ہوگی، دین کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم دیکھ لیں نوجوانوں کو، ان کی پوری رات جاگ کر کٹ جاتی ہے، گناہوں میں ملوث رہ کر کٹ جاتی ہے۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو یہ سونے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب تو میں نے یہاں تک سنا شادی شدہ نوجوان ہے لیکن صبح کے اولین ساعتوں تک 4-5 بجے تک 3 بجے تک وہ باہر زندگی گزارتا ہے، شادی شدہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ میری بیوی کا کیا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا احکامات مجھے دیے ہیں۔ ماں باپ شادی تو کرا دیتے ہیں لیکن شادی کا دین نہیں سکھاتے، شادی کا دین نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے آگے کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ شادی کرانے سے پہلے ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسی عالم دین کی نگرانی میں رکھ کر 2-4 مہینے اس کو سمجھائیں کہ آگے کی زندگی کے کیا حقوق ہیں، آگے کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، بیوی کس چیز کا نام ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، ساس سسر کس چیز کا نام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، اور سسرالی رشتہ دار کس چیز کا نام ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، سمجھائے جائیں۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اپنی اولاد کے فارغ اوقات کو صحیح استعمال کرانے کی کوشش کریں، موبائل کے غلط استعمال سے اپنے بچوں کو دور رکھیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب گلی میں جو بچے سائیکلوں میں کھیل رہے تھے اور اسی طرح چلتے پھرتے زندگی بسر کر رہے تھے، کھیل کود رہے تھے، اب وہ بچے بھی موبائل کے عادی ہو گئے ہیں۔ اب وہ راستے میں نہیں پھریں گے، ایک جگہ بس آنکھیں ایک طرف کر کے موبائل میں گھورتے ہوئے پوری رات گزار دیں گے۔ ماں باپ کو فکر کرنی چاہیے، اولاد کو پیدا کرنا کمال نہیں ہے، جانور بھی پیدا کرتے ہیں، تربیت کرنا کمال ہے، تربیت کرنا کمال ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اگر تربیت کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کرے گی اور ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بنے گی۔ اگر ہم نے اس کی کوشش نہیں کی، اس ذمہ داری میں اگر ہم نے کوتاہی کر لی، دنیا میں بھی یہ ہمارے لیے داغ اور دھبا بنیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ بنیں گے۔
ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبتوں سے بچائے جائیں، برے دوستوں سے بچائے جائیں۔ گھر کا ماحول دیندار ہے، ماں باپ دیندار ہیں، گھر میں رہنے والے سب دیندار ہیں، پھر بھی بچہ بے دین کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے ملنے جلنے والے اس کے دوست و احباب بے دین ہوتے ہیں، اور بچہ ماں باپ سے زیادہ آج کے ماحول میں دوست و احباب کے دین کو جلدی اختیار کرتا ہے، ان کے مزاج کو جلدی ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست جیسا ہوتا ہے ویسا وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، کہ تم میں سے جو آدمی جس کو دوست بنا رہا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ اگر برا دوست ہے تو ایک بزرگ نے کہا یار بد بدتر بود از مار بد، کہ برا دوست برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے، برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سانپ اگر ڈسے گا تو جان چلی جائے گی، اور اگر برا دوست ڈسے گا تو ایمان چلا جائے گا، دنیا برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے برے دوستوں سے اور بری صحبتوں سے اپنی اولاد کو بچانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ اسکول کو جا رہا ہے، کالج کو جا رہا ہے، یا کام کے لیے جا رہا ہے، کسی فیکٹری کو جا رہا ہے، کسی آفس کو جا رہا ہے، تو اس کے جانے آنے کے اوقات میں اس کے ملنے جلنے والے کون ہیں، اس کے دوست و احباب کون ہیں، وہ کس سے ملتا ہے، کس سے بات کرتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کس سے اس کا تعلق زیادہ ہے۔ ماں باپ کو اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے چھوڑ دیا بے لگام، وہ جو چاہے کرتے رہیں۔ تو اس لیے اچھی صحبت اگر ملے گی تو وہ بچہ اچھا بنے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، برے کی صحبت برا بنائے گی۔ تو اس لیے اچھی صحبتوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ جس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ رہنا میرے لیے دنیا کے اعتبار سے کیا فائدے میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ کہیں ان کے ساتھ رہنے میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اس کی دوستی میں اللہ کے رسول کے دین کا تو جنازہ میں نہیں نکال رہا ہوں۔ نوجوانوں کو خود سوچنا چاہیے، اچھی دوستی کا انتخاب کریں گے، اچھی صحبت کا انتخاب کریں گے تو اچھے بنیں گے، اور بری صحبتوں کا انتخاب کریں گے تو برے بنیں گے۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء، اچھے دوست اور برے دوست، اچھی صحبت والے اور برے صحبت والے کی مثال کحامل المسک ونافخ الکیر، ایک آدمی کے پاس مشک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھی صحبت کا مطلب، اچھی صحبت کی مثال ایک مشک رکھنے والے کی طرح ہے، اچھے دوست کی مثال ایک مشک رکھنے والے کی طرح ہے۔ اگر اس کے ساتھ آدمی رہے گا یا تو وہ خوشبو ہدیے میں دے گا، یا تو وہ خوشبو ہدیے میں دے گا، یا پھر آپ اس سے خریدیں گے خوشبو۔ اگر نہ اس نے ہدیے میں دیا نہ آپ نے خریدا تو کم سے کم جتنی دیر آپ اس کے ساتھ رہیں آپ کا دل و دماغ خوشبو سے تو معطر رہے گا، خوشبو سے تو معطر رہے گا۔ اور رہا بری صحبت کی مثال، اللہ کے نبی نے بیان فرمائی برے دوست کی مثال بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے کہ اگر اس کے پاس رہیں گے تو پھونک جب وہ بھٹی میں مارے گا تو جو چنگاریاں اچھلیں گی اس کی وجہ سے یا تو کپڑے جلیں گے، اگر کپڑے نہ بھی جلیں تو کم سے کم اس کے دھوئیں کی بدبو تو آئے گی۔ تو اسی طریقے سے اچھی صحبتوں میں اگر رہیں گے، اگر اس کی اچھائیاں کم سے کم ہمارے اندر نہیں آئیں تو برائیاں تو نہیں آئیں گی، اور اگر بری صحبتوں میں رہیں گے تو برائیاں خود بخود اندر داخل ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں ان امور کا خیال رکھیں، ان امور کا خیال رکھیں۔ خاص طور سے دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ بچوں کے فارغ اوقات کو صحیح استعمال کرانے کی فکر کریں، فارغ اوقات صحیح استعمال کرائیں۔
اور دوسرا بری صحبتوں سے ان کو دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ ایک اہم اور آخری بات تھی جو انشاءاللہ اگلی جمعہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔